قدم مسجد کے اندر ڈالتے تھے. اسی طرح کھانا جب کھاتے تھے تو بسم اللہ کرتے تھے. غرض اس طرح مختلف طریقے ہیں مختلف وقت میں آغاز کا، لیکن عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے اس کا آغاز کرتے تھے، اور اچھا عمل ہے تو داہنے طرف سے شروع کرتے تھے. حمام میں داخل ہونا ہوتا تھا تو بایاں پیر ڈالتے تھے، اور نکلنا ہوتا تھا تو داہنا قدم نکالتے تھے. مسجد میں جانا ہوتا تھا تو داہنے قدم سے آغاز کرتے تھے بسم اللہ کر کے، اور بائیں قدم کو واپسی کے وقت پہلے بایاں قدم نکالتے تھے پھر دائنا قدم نکالتے تھے. تو یہ ہے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز کا طریقہ. اور خطبہ وغیرہ جب شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس کو خطبہ مسنونہ کہا جاتا ہے، خطبہ حاجہ بھی کہا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہی پڑھتے تھے. جب بھی کوئی خطبہ دینا ہوتا تھا آپ شروعات میں یہی خطبہ پڑھا کرتے تھے. سوال نمبر 2، ہمارے ہاں ایک حافظ تھے، میں ان کے لیے گھڑی لے جا کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میرے مدرسے میں گھڑی نہیں پہن سکتے ہیں، مدرسے میں ممنوع ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں، شکراً، جزاک اللہ خیر. گھڑی پہننا ممنوع ہے شریعت. یہ حافظ صاحب جو تھے بیچارے شاید ان کو علم نہ رہا ہو. گھڑی پہننا ممنوع نہیں ہے، اور کسی بھی مدرسے میں پتہ نہیں یہ کون سا مدرسہ ہے جس میں گھڑی پہننا ممنوع. یا تو ایسا مدرسہ ہو جہاں طلبہ کو یہ بھی نہ بتایا جاتا ہو بھائی کون سے وقت میں نماز ہوتی ہے، کون سا ٹائم ہے، کیا ہے، یعنی بلا وقت زندگی یوں ہی وہ گزارتے ہوں. المہم یہ تمام سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بیکار ہیں. قرآن و حدیث میں اس کے حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ مثلا سونے وغیرہ کے چین کی گھڑی اگر ہے تو وہ حرام ہے مرد کے لیے، لیکن عورت کے لیے حلال ہے. سونے وغیرہ کا کوئی زیور ہے یا گھڑی ہی میں سونا ہے، مطلب سونے کا چین وغیرہ ہے، تو یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں. البتہ بعض لوگ ہمارے ہندوستان میں مخصوص طبقے کے لوگ ہیں جو معروف اور مشہور ہیں، جنہیں علماء بریلوی کہا جاتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چین والی گھڑی نہیں پہننی چاہیے. تو ہم نے دیکھا، ہم جہاں پڑھتے تھے اس مدرسے میں جو مفتیان کرام اور دوسرے مولوی تھے بڑے، جو مطلب اپنے آپ کو متقی بنتے تھے، مشرک تھے، متقی کیا تھے لیکن بنتے تھے، ظاہر کرتے تھے، وہ چین کے اوپر کپڑے سلوا لیا کرتے تھے. حماقت دیکھیں یہ، اور یعنی اس طرح کی ایک بات یعنی اڑا دیتے. حالانکہ اس کا کوئی کچھ بھی قباحت اس میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس میں حرج ہے. تو بہرحال وہ حافظ صاحب کو اللہ ہدایت دے جن کے مدرسے میں گھڑی پہننا بھی ممنوع ہو، اللہ ہدایت دے انہیں. شیخ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے اور کتنی دیر رہے؟ میرے بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، متأکد نہیں ہوں میں کہ کتنی دیر رہے. تبرہ روایات اور جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھپکتے میں گئے اور پلک جھپکی تھی اور آپ گئے اور واپس بھی آ گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایسا ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ معجزہ کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور معجزہ کہتے بھی ہیں اس چیز کو جس کے تصور سے انسان کا دماغ اور انسان کا ذہن عاجز ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزہ نبوت کی دلیل ہے یہ، اگر اس طرح کا ہو. لیکن قطعی طور پر مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر رہے. تبرہ رات بھر میں تو گئے ہیں اور آئے ہیں، یہ تو سب جانتے ہیں کہ جس رات آپ کی معراج ہوئی ہے وہ رات میں آپ گئے ہیں اور آئے ہیں. وقت کتنا لگا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے. بہرحال اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. جنگ خیبر میں دروازے کی معلومات بتلائیں. کچھ کہتے ہیں کہ غائب ہو گیا، اس کی حقیقت بتائیں، مہربانی ہوگی. سوال ادھورا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھائی میرے کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنگ خیبر میں دروازہ غائب ہو گیا. بہرحال دروازہ تھا اور قلعے کا دروازہ تھا جس کا محاصرہ ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں وہ قلعہ فتح ہوا تھا، اور دروازہ غائب ہو گیا تو یہ ہو گیا. تو یہ تمام سب جھوٹی باتیں ہیں، ایسی کوئی بات ہم نے صحیح روایات میں نہیں پڑھی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لے کر جبریل امین آتے تھے، تو ان سے پہلے نبیوں کے لیے وحی کون سے فرشتے لاتے تھے؟ وہی حضرت جبریل امین ہی مقرر تھے وحی کے لانے کے اوپر. ہر نبی کے پاس حضرت جبریل امین ہی وحی لایا کرتے تھے. چنانچہ آپ صحیح بخاری کے اندر باب بدء الوحی کے اندر پہلی حدیث جو
دوسری حدیث جو بابو بدیل وحی کی پہلی حدیث جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وہ واقعہ پڑھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو اور آپ نے کہا مجھے چادر اڑھاؤ، تو وہ حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئیں اور ان سے کہا کہ ایسا ایسا آپ کے بھتیجے نے دیکھا ہے. تو ورقہ ابن نوفل نے کیا کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلے نبیوں کے پاس وہی فرشتہ یعنی حضرت جبریل ہی آیا کرتے تھے وہی لے کر کے. ایک آدمی بتا رہا تھا کہ ربانی صاحب نے ثنائیہ کے درس میں کہا ہے کہ جب کوئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حدیث پوچھنے آتا تو آپ کہتی کہ جاؤ میری بہن کا دودھ پیو، اس کے بعد حدیث بیان کروں گی. اگر آپ نے کہا ہے تو وضاحت کریں. نہ میں نے کہا ہے نہ میرے اوپر اس کی وضاحت ہے، نہ میں نے کبھی یہ بات درس میں نہیں کہی ہے، اور اگر جس نے کہی ہے آپ اس سے پوچھیں، میں نے نہیں کہی. قرآن و سنت کی روشنی میں شیخ ربانی صاحب آپ بتائیں کہ اگر کسی آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولاً دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنے کا، یہ معاملہ بڑا دقیق اور بڑا باریک ہے. موجودہ دور میں اور بلکہ 100 200 سال 300 سال پہلے، یہ ان ایام میں خاص طور سے کافی سنا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. اور بالخصوص معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیا جائے کہ اس میدان میں 2 ٹیمیں بہت فاسٹ رفتاری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا ذکر ہر اپنی مجلسوں میں 2 ٹیمیں کر رہی ہیں. ایک تو بریلویت کی ٹیم ہے، وہ بہرحال کچھ پیچھے ہے بنسبت تبلیغیت کی ٹیم سے. تبلیغی جماعت کے اندر بالخصوص بڑے عجیب و غریب تذکرے اور بڑے عجیب و غریب طریقے بھی بتائے جاتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے تو یہ کر لو، 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 تو پھر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اتنے چلے کاٹ لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ تمام سب اصل میں یہ جو ہو رہا ہے مسئلہ، یہ جو معاملہ نشانیاں، تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو کیا نشانیاں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیت پر دیکھے آدمی، اور ایسی بات نہ دیکھے جو آپ کی صفات اور آپ کی ذات اور آپ کی شایان شان یا آپ کی باتوں کے خلاف ہو یا آپ کے اعمال کے خلاف. لیکن لوگوں نے، اللہ ہدایت فرمائے، معاف کرنا، لوگوں نے، علماء نے جو اپنے آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں اور اب علماء حق کے نام سے دیوبندی حضرات مشہور ہیں، ان کے ہاں تو ایسے بھی ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ چشمہ پہنے ہوئے تھے. استغفر اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا چشمہ تھا جو آپ چشمہ پہن کر کے گفتگو کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا ہم نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. استغفر اللہ. یہ تو سراسر ظلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی ذات والا صفات کے خلاف ہے یہ چیزیں. اسی طرح سے مختلف دعوے اور مختلف کرتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خواب میں دیکھا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ثبوت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس آدمی نے خود ہی کہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ اس نے مجھے خود ہی بتلایا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہنے والا شیطان بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں. لوگ تو زندگی میں انسان دعوے کر بیٹھے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. قادیانی نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اسود انسی نے دعویٰ کیا میں اللہ کا رسول ہوں، اور نبوت کے دعوے کرنے والے زندگی میں کتنے تھے، انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. تو شیطان کیوں نہیں آ سکتا ہے خواب میں اور یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ لیجئے، اور میں نے بتلایا ہے آپ کو شاید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ عبد القادر جیلانی نے عبادت میں مصروف تھے، دیکھا کہ ایک نور سا، روشنی سی آسمان کے اوپر مطلب واضح ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے، اور وہاں سے آواز آ رہی کہ میں تیرا رب ہوں، تجھے میں نے وہ تمام چیزیں حلال کر دی ہیں جو لوگوں کے لیے حرام ہیں. عبد القادر جیلانی میں نے تجھے معاف کر دیا. نظر اٹھا کے دیکھا تو روشنی. کہنے لگے اللہ، کہنے لگے کہ استغفر اللہ اعوذ باللہ،
تو مجھے اللہ نہیں، میرا رب نہیں، تو شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنے میں دیکھا کہ وہ نور